अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं और जहां 27वीं तरमीम की वजह से बड़ी हलचल है सियासत में, तो वहीं सुहेल आफरीदी के आने के बाद से मुसलसल एक हलचल जो है वो बरपा है। और अब एक कैंपेन जो है बाकायदा सुहेल आफरीदी के खिलाफ लॉन्च की गई और उसके बाद एक कैंपेन उनके हक में सामने आके खड़ी हो गई है। और इस कैंपेन जो दोनों तरफ की चल रही है उसमें टेम्परेचर भी हाई हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मज़ीद हालात जो है उनको संभालने के बजाय बिगाड़ की तरफ ले जाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, सही कौन है, गलत कौन है, तमाम हकाइक और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देते हैं। इसके साथ साथ जी टीएलपी के वकील सामने आए हैं और उनकी जानिब से कुछ अहम इंकशाफात किए गए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने एक पॉडकास्ट में बड़े अहम इंकशाफात किए हैं और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी जो वैसे भी अक्सर तनकीद की जद में रहती है कि जी इनकी बड़ी हिपोक्रेसी रहती है नैरेटिव में और मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हमेशा ये कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो इसके ऊपर मज़ीद कुछ सूरत हाल जो है इसी किस्म की नज़र आती है जब सेनेटर मुश्ताक की बात सुनी जाए। तो ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा और थोड़ी सी बात तालिबान और पाकिस्तान के जो चल रहे थे मुज़ाकरात उसके हवाले से भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप स्टोरी जो इस वक्त चल रही है, वो है जी सुहेल आफरीदी साहब का एक रोज़ पहले का बयान जो कि अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए दिया। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि आज की जो उनकी गुफ्तगू थी, यानी जब उस दिन मैंने व्लॉग किया था तो मैंने आपको कहा था कि उनकी आज की गुफ्तगू जो थी वो बहुत सख्त थी और इमरान खान साहब का एक सख्त ट्वीट, सुहेल आफरीदी की एक सख्त गुफ्तगू, ये तमाम चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही थी जिसमें नज़र आ रहा था कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा तसादुम की तरफ जा रहा है। और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर ये मुलाकात हो जाती जिसको बिला वजह डिले किया गया है तो शायद ये टेम्परेचर इतना हाई राइज ना करता। और दूसरी बात ये कि जब एक ऑलरेडी बैगेज जो था वो हुकूमत की साइड के ऊपर था क्योंकि शुरू उन्होंने किया था। सुहेल आफरीदी साहब के नाम अनाउंस होने के बाद जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, जो उनके खिलाफ आके बातें की गई, वो तमाम चीज़ों के बाद और जो रुकावट डालने की भी कोशिश की गई बाद में वो कामयाब नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उनके खिलाफ जो महाज था वो बेसिकली इस साइड से खड़ा किया गया था। तो उसके बाद तकाजा ये था कि ज़रूरत इस अमर की थी कि अगर वो बन चुके थे तो फिर उनके साथ खैर सगाली के साथ आगे बढ़ा जाता, उनकी मुलाकात करवा दी जाती ताकि उनको ये एक एहसास होता कि जी ठीक है शुरू में मुखालफत ज़रूर की गई लेकिन जब बन गए तो मैंडेट का एहतराम किया गया और जनाब आपको मुलाकात भी करवाई जा रही है। लेकिन फिर उसके बाद मुलाकात ना करवाने देने की जो ज़िद थी उसने मामलात को और ख़राब किया और उसके बाद फिर सुहेल आफरीदी भी हर गुजरते दिन के साथ सख्त से बयानात सख्त तर देते चले गए। और उस दिन जो उन्होंने गुफ्तगू की थी मुझे बिल्कुल आइडिया था कि इसके ऊपर जो है वो एक रद्द-ए-अमल ज़रूर जनरेट होगा क्योंकि उनकी बात जो थी वो इस तरह थी जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके ऊपर बात की कि क्या लोगों के ऊपर बीतती है जब ऑपरेशंस किए जाते हैं और इन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में लोगों ने कितना सफ़र किया है, आम लोगों ने कितना सफ़र किया है, 10-10 लाशें उठाई हैं। और उसके साथ उन्होंने फिर ये जिक्र भी किया कि हमारी मसाजिद में लाकर कुत्ते बांध दिए गए और उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि आप और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बहुत ही बिल्कुल जिसको कहते हैं कि टारगेट करके उन्होंने बहुत हिट किया इस रिमार्क के साथ और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर यानी मुझे अंदाज़ा था कि एक गम और गुस्से की लहर आएगी और ऐसा ही हुआ। बल्कि कल इसके ऊपर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसके ऊपर मतलब रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ तो फिर हमने देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं सबसे पहले उन्होंने इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के व्लॉग्स किए और उन्होंने सुहेल आफरीदी के लिए बहुत ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए भी कहा और कहा कि ये उनका हक नहीं था कि वो इतने बड़े इल्ज़ामात लगाते। हसन अयूब ने व्लॉग किया तो उन्होंने कहा कि जनाब काकूल एकेडमी में तो बाकायदा जो कैडेट्स होते हैं उनको नाजरा की तालीम दी जाती है, उन्हें तो बड़ा दीन का इल्म सिखाया जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मसाजिद के ऊपर जाके हैं कुत्ते बांधें और उसकी बेहुरमती करें। तो
تو یہ بہت ان کے غلط ریمارکس تھے اور یہ پاگل ہو چکے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر پورے الزامات لگائے. حالانکہ اس سے پہلے بھی الزامات کا سلسلہ تو جاری تھا. کبھی انہیں اسمگلر بنا دیا جاتا ہے، کبھی انہیں منشیات فروش بنا دیا جاتا ہے، کبھی انہیں موبائل چور بنا دیا جاتا ہے. تو اسی میں مزید ایک اضافہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ جی یہ ملک دشمنی ہے. یہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اتنا سخت جو ایک سٹانس لیا ہے اور اتنی ان کے اوپر جو بڑے الزام لگائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا میں بھی یہ میسج دے رہے کہ ہماری فوج اس قسم کی ہے کہ ہم اپنی مساجد تک کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ہماری فوج جو ہے وہ جا کے لوگوں کو مارتی بھی ہے اور جناب وہاں پہ مساجد کے اندر کتے باندھ دیتی ہے. تو یہ جو تھا ان کے پھر ایک اور جو لفظ تھا ان کا وار کرائم کا جو انہوں نے ایک دفعہ یوز کیا تھا، اس کو بھی پھر بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی یہ دیکھیے یہاں پہ جو فوجی جوان ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے وار کرائمز کمٹ کیے ہیں. تو یہ جو سہیل آفریدی ہیں اسی لیے ناقابل قبول تھے اور یہ ان کے انتہائی برے ریمارکس تھے اور ان کو معافی مانگنی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ہر کسی نے اس کے اوپر پھر بات شروع کر دی. منیف فاروق صاحب نے تو آ جا کے یہ تک کہا ہے کہ بھائی یہ بالکل ناقابل برداشت بیان تھا اور اب ایسی کی تیسی سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے اور اب جو گلوز ہیں وہ آف ہو گئے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. کسی بھی وقت پٹاخہ جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ انہوں نے بھی انتباہ کر دیا کہ جی اب یہ کانسیکوینسز ہوں گے ہی ہوں گے. اب اس میں بات پیچھے پلٹنے والی نہیں ہے، اب یہ معاملہ اس سے آگے ہی جائے گا. تو ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا. اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً جو مختلف پولیٹیشنز ہیں ان کے اس کے اوپر ویڈیو بیان آنا شروع ہو گئے، مذمتی بیان، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب بنانا شروع ہو گئے کہ جی دیکھیں سہیل آفریدی نے بہت غلط بات کر دی اور یہ سب چیزیں. اور باقاعدہ ایک ٹرینڈ ٹویٹر پہ چلایا گیا سہیل کتا کے نام سے. سوری مجھے یہ رپیٹ کرنا پڑا لیکن میں ایگزیکٹلی بتانا چاہ رہی تھی کہ کیا ٹرینڈ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا اور اس کے اوپر پھر مختلف ٹویٹس آنا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اپنے طاہر اشرفی صاحب ہیں وہ ہوں یا دیگر کچھ علماء کرام جو ہیں نام نہاد ہمارے، وہ بھی بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے بھی آ کے جو ہے اس کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح ایک پوری کیمپین جو ہے وہ سہیل آفریدی کے خلاف ایکٹیو ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کافی زیادہ ٹویٹس وغیرہ اور سوشل میڈیا پہ ایک نیریٹو بلڈنگ شروع ہو گئی. لیکن پھر یہاں سے شروع کیا جواب دینا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور انہوں نے پھر اس کے اوپر کہا کہ اچھا جی یہ بات ہے تو پھر ہم بھی اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں. سب سے پہلے میں ذکر کروں گی پی ٹی آئی آفیشل کا. جیسے ہی یہ کیمپین لانچ ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے دیکھا تو پی ٹی آئی آفیشل نے باقاعدہ سہیل آفریدی کے جو اس دن کی گفتگو تھی اس کے مختلف پوسٹس کو دوبارہ سے ری ٹویٹ کیا، دوبارہ سے ان کو پوسٹ کیا، ان کے پوسٹرز بنا کے ان کے الفاظ کو ایز اٹ از اس میں تحریر کر کے انہوں نے کیا. تو یہ بھی ایک اعلان جنگ تھا دوسری طرف سے بھی کہ اگر آپ اپنے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہم بھی اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ان کی جانب سے مختلف جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے یہ بتانا شروع کر دیا کہ کیوں نہیں ہم مانیں کہ فوج نے ایسا کیا ہوگا. تو پھر کوئی جو ہے وہ ویڈیو پوسٹ کرنے لگا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص کو کنٹینر کے اوپر جو نماز پڑھا تھا 26 نومبر کا واقعہ ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی کہ کس طرح سے دھکا دیا گیا نمازی کو اور کنٹینر سے نیچے اس کو گرایا گیا. اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا لیکن خوش قسمتی سے اس کی جان بچ گئی تھی. تو سب نے کہا کہ بھائی جو لوگ نمازی کو نیچے پھینک سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ بلیو رکھیں کہ وہ مسجد میں آ کے کتے بھی باندھ سکتے ہیں. کچھ اور جو زیادہ جذباتی تھے انہوں نے تو 1971 کے جو مظالم ہیں ان کا ذکر شروع کر دیا جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں کہ جی جو یہ کر سکتے ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو کہانیاں کھلی ہی نہیں ہیں. آپریشن میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ وہاں کے لوگوں نے برداشت کیا ہے وہ تو کبھی کسی نے جا کے پوچھا ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک تو یہاں ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے شہروں میں ہمیں تو لگتا ہے کہ سب بڑا آرام سے ہو گیا اور یہ وہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر اتنی زیادہ اب دوبارہ سے آپ کہہ لیں کہ وہ نکل کر دوبارہ ٹویٹر پر آ گئی ہیں اور دوبارہ سے ہائپ ایک کریٹ ہو گئی ہے ان تمام چیزوں کی جس کے اوپر بار بار کوشش کر کے ایسا کیا جاتا ہے کہ کور کیا جائے، اس پہ بات نہ ہو. ان تمام چیزوں کی وجہ سے ظاہر ہے جو افواج کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس چیز کو ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی کیمپین لانچ ہوتی ہے تو پھر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. لوگ تمام چیزیں کھل کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی پھر اس وقت ایسا بھی ہوا تھا،
अभी ये TLP का रिसेंट वाक़या, वो भी सब लोग बीच में फिर कुछ लोग शेयर करने लग गए। TLP के वाक़े के ऊपर तो अभी वैसे इनके एक लॉयर भी सामने आए हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ग़ालिबन 24 जो मैयतें हैं उनके हवाले से जो लवाहिकीन हैं उन्होंने आके मुतालबा किया है कि उन्हें मैयतें जो हैं वो उनके हवाले की जाएँ। और फिर उन्होंने उसके ऊपर बड़ी दर्दनाक स्टोरीज़ भी बताई हैं। उनका दावा था कि 6 मैयतें वापस भी की गई हैं, कुछ मैयतों के हवाले से प्रेशर डाला जा रहा है लवाहिकीन के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो तभी मैयत ले सकेंगे अगर आप इसको साद रिजवी और जो उनके भाई हैं उनके ऊपर जो है वो कत्ल का मुकदमा कटवाएं और उनके ऊपर FIR कटवाएं। तो वो इस किस्म के भी इंकशाफात कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर कोई बज़िद रहा कि नहीं हमें मैयत चाहिए, तो उनकी जो फैमिली की ख़वातीन हैं उन तक को ले जाया गया पकड़ के और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। तो उनके बड़े खौफनाक किस्म के होशरुबा किस्म के इंकशाफात थे जो वो दावा कर रहे थे वो वकील साहब। लेकिन ये उन्होंने क्लेम किया है कि 24 लोगों ने 24 मैयतों की वापसी के लिए, हवालगी के लिए जो लवाहिकीन हैं उन्होंने उनसे रब्ता किया है। तो ये खौफनाक चीज़ें हैं। अब 26 नवंबर वाले हैं वो अपनी कहानियाँ फिर बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या उन्होंने देखा और किस किस तरह से देखा। तो फिर वो कहते हैं कि जब आप बड़े शहरों में, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये सब हो चुका है, ये देख चुके हैं, तो फिर हम क्या ना सोचें कि बाड़ा जैसे तहसील में, तीरा की तहसील में और कहाँ जो मामूद के इलाके और वहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ हो। हमने क्या वहाँ जाके कोई देखा नहीं है कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी कवरेज जाके की और उस तरह की चीज़ें सामने आई हों। तो ये फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक बैकलैश जो था वो आ रहा था। अब अगर आप इसके ऊपर ओवरऑल देखें तो बात यह है कि एक बात तो सोचने वाली, जो एक क्वेश्चन जहन में आता है वो ये कि सुहेल आफरीदी जो एक वज़ीर आला के मेरा ख्याल है कि मनसब पे बैठे हैं, तो उन्हें गैर ज़िम्मेदारी या गैर मोहतात तरीके से कोई बात करनी नहीं चाहिए। अगर उनके पास कोई एविडेंस हो तो एक अलग बात है, अगर एविडेंस ना हो तो सुनी सुनाई बात के ऊपर इतनी बड़ी चीज़ जो है वो आपको मीडिया के ऊपर नहीं कहनी चाहिए। अब अगला सवाल ये कि क्या उनके पास कोई एविडेंस था या कुछ था। अच्छा, इसके ऊपर भी PTI वालों ने कुछ एक दो कोशिश की है जवाब देने की। एक तो मैं देख रही थी उनके MNA है इकबाल आफरीदी, उनकी एक कौमी असम्बली में स्पीच थी जिसके ऊपर सब ने आज एक क्लिप लगाकर उसको बताया कि जी उसमें वो बात कर रहे थे कि एक मस्जिद है जिसके ऊपर कब्ज़ा है और उसके हवाले से वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। फिर एक वीडियो और आई है, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कब की है, कैसे है, लेकिन एक वीडियो जो है वो आई है और उनका दावा ये है कि ये वीडियो जो है वो उसी मकाम की है, तीरा के मकाम की, कि जहाँ पर एक मस्जिद जो थी उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया था या फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले ली थी और उसके ऊपर जो है उनके वहाँ अहले इलाका जो है उन्होंने एक एहतजाज किया और उस पर बैनर्स भी उन्होंने पकड़े हुए थे और उसमें वो पश्तो में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि उनके मुताबिक वो यही कह रहे थे कि जनाब ये जो मस्जिद थी ये हमारी मस्जिद थी और इसके ऊपर आपने आके कब्ज़ा कर लिया है, इसको इसके अंदर डिश लगा लिया, यानी जो TV डिश होती है वो लगा ली है, इसके अंदर जानवर आ जा रहे हैं, कुत्ते आ जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वे बहुत से लोगों का क्लेम था कि ये उसी वाक़े की तरफ बेसिकली इशारा था जो सुहेल आफरीदी ने बात की थी उस दिन। हमाद हसन साहब जो कि पख्तूनख्वा के मामलात पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस वाक़े के हवाले से ये कहा है कि ये वाक़या यूं पेश आया था कि एक इसी तरह कोई वाक़या ब्लास्ट का हुआ था जिसके बाद सुराग रसा कुत्तों की मदद से जो है वो उस इलाके को क्लियर किया जा रहा था और उसी दौरान शायद ये मस्जिद में इस तरह का बात हुई हो कि कुत्ते जो है वो सुराग रसानी के लिए गए हों। तो इस तरह की कोई चीज़ थी जिसको इस एंगल से जो है वो पेश किया जा रहा है। यानी कि अब हर कोई अपने तरीके से जो है वो इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन बात यह है कि जो कुछ वहाँ के लोगों ने देखा है, जो वहाँ के लोग बताते हैं कि ये तमाम चीज़ें हैं, तो वहीं पे सवाल ये है कि एक मस्जिद और उसकी बिल्कुल हुर्मत के ऊपर बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। इससे तो हमारा एक ज़ाहिर जज्बाती वाबस्तगी भी है और एक हमारा मजहबी रुझान भी होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात साथ कही कि 10-10 लाशें उठाई गई हैं, उस पर हैरत अंगेज़ तौर पर कोई बात नहीं कर रहा। यानी मस्जिद की सैंक्टिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, लेकिन क्या इंसानी जान की कोई हुर्मत नहीं है? क्या आप लोग उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं कोई 10 लाशें नहीं उठाई गई, या आप ये कह रहे हैं कि उन 10 लाशों की तो खैर है लेकिन भाई मस्जिद में कुत्ते नहीं जाने चाहिए थे और अगर गए थे तो ये बात जो है वो करनी नहीं चाहिए थी, और अगर वो नहीं गए थे कुत्ते तो तब तो सुहेल आफरीदी साहब जो है उनको बस अब नाक रगड़वानी चाहिए कि जी उन्होंने गलत बात कैसे की। लेकिन उनकी दूसरी बात, क्या वो भी आप गलत कह रहे हैं? क्या वाकई वहाँ पे कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ या लोग शहीद नहीं हुए ड्रोन्स अटैक के नतीजे में? इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जो
ایک ان کا پارٹ ہے بات کا، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ اب ساری جی کیمپین تو بہرحال چل رہی ہے، نہ جانے یہ کہاں جا کے رکے گی، لیکن مجھے تو اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ کیمپین سٹارٹ کرنے کے بعد الٹا بہت زیادہ اب جو اگین نیریٹو بلڈنگ میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ ڈومینیٹ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے حق میں ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے، اور ایونچولی اب وہ باتیں دوبارہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ویڈیوز نکال کے لا رہے ہیں کہ جو یقینی طور پر کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بار بار ہائی لائٹ ہوں. تو یہ اب جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے اب یہ دو بدو آمنے سامنے محاذ آئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور کچھ لوگ تو اس سے یقینی طور پر خائف ہیں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہے اگر لڑائی ہے تو پھر لڑائی صحیح، اب کتنی دیر جو ہے وہ برداشت کیا جائے اور چیزوں کو کوشش کی جائے سیٹل کرنے کی، جبکہ سیٹلمنٹ کی طرف دوسرا فریق تو جانے کی طرف دکھائی نہیں دے رہا. تو اب جیسے عمران خان صاحب جس کو کہتے ہیں 5ویں گیئر میں اس وقت جا رہے ہیں، تو وہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کا مزاج جو ہے وہ ویسا بن رہا ہے. سارے لوگوں کا تو شاید نہیں بنے گا، پہلے بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم جو سہیل آفریدی کے سٹیٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے ایک اوور آل جو پی ٹی آئی کی فضا ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پھر آٹومیٹکلی ظاہر اپنے چیف منسٹر کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو پھر یہ جو چیز ہے وہ ظاہر ہے اب دو بدو کیفیت والی ہے، اب یہ نہ جانے کہاں جا کے رکے. لیکن بہرحال اب اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے یہ خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ بات آگے اور خراب ہوتی ہی نظر آ رہی ہے. باقی 27ویں ترمیم کے حوالے سے جی 10 بجے صبح ٹائم رکھا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے اتنی ایمرجنسی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ آذربائیجان گئے ہیں، وہ خیر ہر دوسرے مہینے چلے جاتے ہیں. تو وہ جناب وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کریں گے اور پھر اس کی اپروول دی جائے گی تاکہ بس جلدی سے جلدی یہ ترمیم جو ہے وہ ہو جائے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اچھا، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ای سی کے دوسرے دن کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہم جو ججز ٹرانسفر ہے اس پہ بھی راضی ہو گئے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس جس کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے اور اس کورٹ کا چیف جسٹس جدھر سے جایا جا رہا ہے، دونوں کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے، اور جو جج جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کی بھی سے جو ہے وہ پوچھی جانی چاہیے، اور پھر جوڈیشل کمیشن یہ طے کرے کہ جناب یہ ٹرانسفر ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یعنی بس ان آؤٹ یہ وہ اوکے اف اینڈ بٹ کے ساتھ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. اس کے بعد جو 243 ہے اس پہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ ہونا چاہیے. اور باقی جو انہوں نے کہا ہے کہ جی این ایف سی کے تحت اور جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ہو، اور اگر ہو تو اس پہ پھر آگے بات کی جا سکتی ہے ڈسکشن. اور اس کے علاوہ جو ڈیول نیشنلٹی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ہم سپورٹ نہیں کرتے. ڈیول نیشنلٹی کا جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جس نے کسی اور ملک کی شہریت لے لی وہ پھر پاکستان کی چھوڑے، تو اس والے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی نے کہا ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن خیر آئینی عدالت کے اوپر وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ججز ٹرانسفر پہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، 243 پہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو مینلی جو پرپز تھے وہ تو سارے وہ سپورٹ کر ہی رہے ہیں. 3-4 چیزوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کر رہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کسی 28ویں ترمیم میں جا کے سپورٹ کر ڈالیں. تو یہ والی جو صورت حال ہے 27ویں اور 26ویں ترمیم کے اوپر آج دلچسپ خبر یہ بھی سننے کو ملی کہ جو 26ویں ترمیم کا کیس آئینی بینچ میں چل رہا تھا اس کی بھی جو ہیئرنگ ہے وہ انہوں نے کافی لمبی پوسٹ پون کر دی ہے، اور وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ اب شاید آئینی بینچ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ 26ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے یہ تو اب داخل دفتر ہو جائے گا، کیونکہ جب 27ویں ترمیم آ جائے گی تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی کہ جی 26ویں ترمیم میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. وہ تو آئینی بینچ کو رو رہے تھے، وہ تو آگے آئینی عدالت بن چکی ہوگی، تو وہ اس کے اوپر کیا بات کریں گے. وہ تو میرا خیال ہے ویسی درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں. بہرحال اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ہوتا ہے فیٹ. اگر ہو بھی تو الٹیمیٹلی تو وہ جا کے آئینی عدالت میں ہی طے ہوگا. پھر وہ جو بحث ایک چل رہی تھی کہ فل کورٹ تو فلانا کورٹ، تو وہ تو پھر ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر آئینی عدالت جو ہوگی وہی سارا فل کورٹ ہوگی، اور وہی بیٹھ کے وہ کہیں گے سن لو جی فل کورٹ میں ہم تو سارے 9 کے 9 بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہ بحث ہی ختم کر دی ہے، اور اس لیے اس سے پہلے انہوں نے اس کی جو ہیئرنگ ہے اس کو ہی پوسٹ پون کر دیا ہے. تو یہ سب کچھ اس انداز سے ہو رہا ہے کہ اتنا obvious ہے کہ آپ کو زیادہ سر بھی نہیں کھپانا پڑتا معاملات کو سمجھنے کے لیے، ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے. مذاکرات جو ہیں جی وہ ناکام ہو گئے ہیں جو افغانستان کے طالبان کے ساتھ چل رہے تھے پاکستان کے، اور اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی تھی استنبول میں کہ بھئی دوبارہ سے ان کی آپس میں معاملات طے ہو جائیں. لیکن 2-3 دنوں کی ٹاکس کے بعد اب خبر یہ مل رہی ہے کہ یہ ٹاکس بے نتیجہ رہی ہیں. یہ تو پاکستان نے نہیں کہا کہ جی ہم فوری جا کے اٹیک کر دیں گے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں، خود مختاری کی اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. اگر ہمارے ملک کے اوپر حملے ہوئے تو ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کل کو کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان
افغانستان کے اندر جا کے بھی کارروائی کرے گا، جس کے بعد پھر بارڈر کے اوپر خدا نخواستہ کشیدہ صورتحال ہو سکتی ہے. تو اسٹل بہت سے لوگ ہوپ فل ہیں کہ شاید دوبارہ کوئی انگیجمنٹس ہو جائیں، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ انگیجمنٹس کا جو ماحول ہوتا ہے، جو اس کے حالات ہوتے ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے، وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے ہم اتنے ہوپ فل نہیں تھے کہ یہ کوئی بات منڈے چڑھے گی. لیکن بہرحال دوست ممالک کوشش کر رہے تھے تو ان کی باتوں کو بھی کچھ ریگارڈ کرنا تھا، لیکن اس میں نکلا بھی کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں مشتاق احمد صاحب کے پوڈ کاسٹ کی، جنہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں کہ جناب انہیں کس کس طرح سے غزہ کے اوپر آواز اٹھانے سے خود جماعت اسلامی کی طرف سے روکا گیا. ان کی جو کیمپین تھی سیو غزہ کیمپین، وہ بھی جو امیر جماعت اسلامی ان کے کہنے پر انہوں نے وائنڈ اپ کی تھی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب 2-3 مرتبہ ان کی گرفتاریاں ہوئیں اسی معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے، تو جماعت اسلامی کی طرف سے ان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اپنے طور پر جیسے وکلاء کے تھرو آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو اسی طرح ان کی رہائیاں ہوئیں. لیکن جماعت اسلامی نے ایز پارٹی انہیں کہیں سپورٹ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے ریزگنیشن بھی دیا تو ان کے ریزگنیشن کو بھی اسی طرح ہی قبول کر لیا گیا کہ جیسے وہ پہلے انتظار ہی میں بیٹھے ہوں. یہ میں کہہ رہی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ فلوٹیلا پہلے اس کے ساتھ جانا تھا تو اس وقت بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، اور جب یہ سارا جو قافلہ تھا اس کو پکڑ لیا اسرائیل کی فورسز نے، تو تب بھی سوشل میڈیا نے جب اس پہ شور مچانا شروع کیا، آواز اٹھانی شروع کی، تو تب کہیں جا کے جماعت اسلامی نے بھی اس پہ تھوڑی بہت بات چیت کی. تو سینیٹر مشتاق صاحب نے آج کافی حد تک ان کی بہت ساری باتیں اوپنلی بتائی ہیں کہ وہ جماعت اسلامی جو ویسے اپنی طرف سے کہتی ہے کہ جی ہم تو ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ اندر سے کیا کر رہی ہوتی ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اپنے جو رہنما ہیں، سابق رہنما، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کیمپین کو انہوں نے کس طرح سے وائنڈ اپ کروایا تھا. تو بس یہی گولمال ہے جی آج کل پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، اور ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ والی سچویشن ہے. کوئی جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے لیکن جمہوریت کی جڑیں کاٹ رہا ہے، کوئی اسلامی لبادہ اوڑھے ہوئے ہے لیکن کیا وہ اسلامی روح کے مطابق اس کی عمل پیرا ہے چیزوں کے اوپر، کیا ظلم کو ظلم کہہ رہا ہے، یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے. تو بس آج کل یہی کچھ چل رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.